بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ سبق آموز اور تاریخی واقعات سننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ آج کے اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین ایوبی پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام صحیح ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا کہ اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق کے ساتھ صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین نے اس کو اکیلا پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ کیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا؟ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بہار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار سے بہت برا حال تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا کہ اے میرے مالک، تو ہی عزت رکھنے والا ہے اور تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب کے خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا کہ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سننے گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ بھی لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں نے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا۔ فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کو بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں ہی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیسے لگا سکتی ہے۔ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ قاضی ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی عزت کو خوار نہیں کر سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا کہ صلاح الدین بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟
کیا تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین اگر مجرم قرار بھی دے دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا، جب ہم کسی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں بھی وہ گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو باغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی کی دہشت سے اپنی کرسی پر اٹھا اور اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں پتا ہے یہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تم نے صلاح الدین پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگایا؟ لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب نور الدین زنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، کیونکہ داغ صلاح الدین کے کردار پر لگا، شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، علی جناب، مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملامت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو نہیں جانتا۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی، ان کے آپس میں تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو اس جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جب اس میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں قاضی ابن مرقوم جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اس سے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی جائیداد ضبط کر لی اور اسے شاہی عہدہ بھی چھین لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے باوجود اس پر لگنے والا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو انسان گناہ، بدکاری، زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور جس کا کھلم کھلا قرآن شریف میں موجود ایک واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے بڑکایا یا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، واضح بند ہو گئے۔ باوجود اللہ کی غیبی مدد ملی اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا۔ لیکن یہاں شر صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ ہے، اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بے داغ زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہم سب سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما اور اپنے گھر حاضر